بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می صادق، یو آر واچنگ صادق ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مطلقہ عورت کے بارے میں جو خیالات ہے، عدت کے بارے میں جو عورت گزارتی ہے طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد، نان نفقہ جو بیوی کے ذمے جو خاوند کے ذمے بیوی کا خرچہ ہے، حرامی یعنی ناجائز اولاد جو زنا سے پیدا ہو، ستیلا باپ ان کے متعلق، اور غیر مسلم سے خصوصاً یہود اور نصارہ سے اہل کتاب سے نکاح کے متعلق۔ تو مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ولد الزنا یعنی جو حرامی ناجائز اولاد جو ہوتے ہیں ان کے نکاح کو باطل سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے رشتہ بنا لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نکاح صحیح ہے۔ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ نان نفقہ کی خبرگیری نہ کرنے والے مرد سے نکاح کو باطل سمجھتے ہیں، یعنی کوئی بیوی کا پوچھتا نہیں ہے، اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اور عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دیتے ہیں کہ بھائی تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ محض غلط فہمی ہے۔ البتہ ایسی صورت میں تفریق کرانے یا نکاح فسخ کرانے، نکاح کو ختم کرانے کے احکام شرعی عدالت کے فیصلے پر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے خود ہی اپنے طور سے ختم کر لیا، اور بوقت ضرورت کسی معروف دارالافتاء مفتی سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاوند اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہا تو وہ کسی کے ساتھ فوراً نکاح کر لے۔ وہ اپنی طرف سے بغیر طلاق دیے یا جو ہے خلع لیے وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی تو یہ اس کا نکاح معتبر نہیں ہوگا، بلکہ یہ زنا میں شمار ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ بعض نیم ملا بھی اس غلطی میں مبتلا ہے کہ وہ باپ کی ولایت کو اس بات کے ساتھ مشروط سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کی خدمت اور پرورش کرتا ہو۔ یعنی اگر کسی عذر سے بیوی کے ساتھ نہ اتفاقی کی وجہ سے اپنی اولاد کی پرورش میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی ولایت کو ساقط سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک باپ ہے، وہ اپنے جو ہے بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور جو ہے کوئی بے اتفاقی ہو گئی تو پھر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب اولاد پہ حق نہیں ہے۔ اگرچہ بلا عذر اولاد کا حق ضائع کرنا معصیت ہے، گناہ ہے، لیکن معصیت سے گناہ سے حق کی ولایت ساقط نہیں ہوتا۔ اس کا باپ اس کا ولی ہے، اور بے شک اس کی جو ہے حقوق میں کمی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، یہ گناہ ہے، یہ الگ گناہ ہے کہ وہ اولاد کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن ولایت کا حق اس سے ساقط نہیں ہوتا، باپ ہی اس کا والی ہے۔ مسئلہ ہے کہ ستیلے باپ یا ولی کو حق کی ولایت کسی درجہ میں حاصل نہیں۔ یہ بالکل اکثر جگہ ستیلے باپ کو ولایت نکاح کا دعویٰ کرتے ہوئے یا نابالغہ لڑکی کا جو ہے ستیلی بیٹی کا نکاح کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایک ستیلا باپ ہے، یعنی کسی کے ساتھ اس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لی، اب اس عورت کی اولاد ہے، اس کی نابالغ لڑکیاں ہے، بیٹیاں ہے یا بیٹے ہیں۔ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ستیلا باپ یہ اس کا والی بن جاتا ہے کہ بھئی یہ اس پر بھی، ان اولاد پر بھی میرا حق ہے، ان نابالغ بیٹیوں پر جو ان کی یہ جو جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس پر بھی حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ستیلے باپ کا حق اور ولایت صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ عصبات میں کوئی نہ ہونے سے ماں کو حق ولایت حاصل ہو اور وہ اپنی طرف سے اپنے شوہر کو وکیل کر دے کہ میری ان اولاد کا بھی تو وکیل ہے اور تجھے اس کی ولایت حاصل ہے، اس کو تو جیسے جو ہے نکاح کرا لے، ان کا جیسے ذمہ داری اٹھا لے، یہ تیرا حق ہے، جب بھی دے۔ یعنی عصبات میں سے کوئی مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کا کوئی چچا موجود نہیں، دادا موجود نہیں، بھائی موجود نہیں، تو یہ عصبات میں سے ہے، تو پھر یہ حق کی ولایت عورت کو حاصل ہوگی، وہ اس کا، یہ اپنی ولایت جو ہے اپنے اس خاوند کو دے سکتی ہے جس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی کہ وہ میرے بچوں کی جو ہے دیکھ بھال اور ذمہ داری کرے۔ مسئلہ ہے کہ بعض مقامات پر ماں اپنے سامنے خود کسی کو مختار نہیں سمجھتی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں کو حق ولایت اس صورت میں حاصل ہے جبکہ عصبات یعنی ددیال رشتہ دار میں سے کوئی نہ ہو، تو عورت ہی اس کی حق ولایت کی حقدار ہے جب کوئی بھی عصبات میں سے یعنی ددیال میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا ہو۔ مسئلہ ہے کہ بعض دیہاتی لوگ تمام پردیسیوں کو رذیل اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص باہر سے کوئی نکاح کر کے لائے، برادری کی عورت ہے، اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتی، پھر اس کی اولاد کی شادی برادری میں بہت مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور یہ غلط سلوک اور برتاؤ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ برادری سے باہر اگر کسی نے شادی کر لی تو
اس کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے کم تر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم تر کوئی برادری سے نہیں ہوتا، تقوی سے ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے نزدیک اللہ کے وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے زیادہ ہے. تو برادری، نسب اور حسب یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یورپ سے ایسی عورت نکاح کر کے لے آتے ہیں جو صرف قوم کے اعتبار سے عیسائی ہوتی ہے، نصارہ یعنی یہودی ہوتی ہے، عیسائی ہوتی ہے، اور مذہب کے اعتبار سے محض مذہب ہوتی ہے. نام تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ عیسائی عورت ہے، یہودی عورت ہے، لیکن اپنے مذہب سے بھی ان کا دور دور تعلق نہیں ہوتا. تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی عورت سے نکاح صحیح نہیں ہوتا. آج کل کے جتنے بھی اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے مذہب سے بالکل بیزار اور زیادہ مشرک ہے. تو مسلمان کر کے نکاح کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان سے ان کے مذہب پر ان کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے نکاح کر لیا جائے. مسئلہ ہے کہ خصوصاً عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد عدت سے نکلنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس گھر سے دوسرے گھر جائے اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی ایک عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزار رہی ہے، چاہے وہ طلاقی ہے یا جو ہے فوتگی کی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ عدت سے میں تب نکلوں گی کہ میں پہلے اپنے گھر سے کسی دوسرے کے گھر چلی جاؤں. یعنی عدت کا زمانہ گزر گیا، ایام گزر گئے، تب جو ہے میری عدت پوری ہوگی. بھائی عدت کے ایام اور مدت پوری ہوتے ہی آپ عدت سے نکل گئی، اس میں دوسرے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہونا، اس کے اہتمام کی ضرورت ہے. مسئلہ ہے کہ ایک غلطی جس کو رسم جہالت کہنا بالکل بجا ہے کہ مطلقہ عورت کو جس کو طلاق دی گئی ہو مطلقاً حقیر اور ذلیل سمجھی جاتا ہے. گو زیادتی شوہر کی ہو اور بلا وجہ حکم لگاتے ہیں کہ اس نے کچھ تو عیب کیا ہوگا تبھی اس کو طلاق ہوئی. ایسے قرائن اور اندازے پر عفت پاکدامنی سے متعلق کسی پر شبہ کرنا سخت گناہ اور حرام ہے. ہو سکتے وہ پاکدامن ہے اور عفیفہ ہے. اس طرح بعض لوگ بلا دلیل طلاق دینے والے کو ظالم قرار دیتے ہیں کہ اس نے طلاق کیوں دی، اور پھر اس کا نکاح بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو طلاق دیے پھرتا ہے، یا اس عورت کا جو ہے نکاح مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نے تو کچھ گناہ کیا ہے. بغیر دلیل شرعی کے کسی پر حکم لگا دینا یہ قرآن مجید کے صریح حکم کے خلاف ورزی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو. ایک بات کا آپ کو علم نہیں کہ میاں بیوی کا کیا ہوا کہ اس کو طلاق مل گئی بیوی کو، یا جو ہے اس نے طلاق دی، نہ خاوند کو آپ ظالم قرار دے سکتے ہیں نہ بیوی کو مظلوم قرار دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے کسی کی بھی غلطی ہو، لیکن عموماً سب سے زیادہ طلاق میں عورت کو کوسا جاتا ہے کہ یہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی عیب کیا ہوگا تبھی اس کو طلاق ملی. ہو سکتا ہے کہ خاوند غلط ہو اور پھر اس نے طلاق دی، لیکن ایسے اندازے قائم کرنا، ایسے قرینے بنانا، اس سے ان کے زندگی پر اثر پڑتا ہے کہ پھر ان کو کوئی جو ہے رشتے میں پسند نہیں کرتا اور ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے. نہ اس لڑکے کو کوئی اپنی لڑکی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے پہلے بیوی کو طلاق دیا، اور نہ اس کی جو پہلی بیوی تھی جس کو طلاق مل گئی نہ اس سے کوئی راضی ہوتا ہے نکاح کرنے کا کہ اس کو طلاق مل چکی ہے، کہ کس بنا پر طلاق مل چکی ہے. تو ایسی چیزوں پہ اپنے اندازے نہیں لگانا چاہیے، اللہ کے سامنے چھوڑ دینا چاہیے. ان کے جو بھی حال ہے ہم ان کے حال کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.